ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ. اور انہی سے فیصلہ کر دیتا ہے. یہ شبہات میں اسی طرح گرفتار ہے جس طرح مکڑی اپنے جالے میں پھنس جاتی ہے. اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط. اگر صحیح کیا ہے تو بھی ڈرتا ہے کہ شاید غلط ہو. وإن أخطأ رجاء أن يكون قد أصاب جاهل خباط جهالات عاش الركاب عشوات لم يعض على العلم بضرس قاطع يدري الروايات إذراء الريح الهشيم. اور اگر غلط کیا ہے تو بھی یہ امید رکھتا ہے کہ شاید صحیح ہو. ایسا جاہل ہے جو جہالتوں میں بھٹک رہا ہو، اور ایسا اندھا ہے جو اندھیروں کی سواری پر سوار ہو. نہ علم میں کوئی حتمی بات سمجھا ہے اور نہ کسی حقیقت کو پرکھا ہے. روایات کو یوں اڑا دیتا ہے جس طرح تیز ہوا تنکوں کو اڑا دیتی ہے. لا ملئ والله بإصدار ما ورد عليه ولا هو أهل لما فوض إليه لا يحسب العلم في شيء مما أنكره ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره. خدا گواہ ہے کہ یہ ان فیصلوں کے صادر کرنے کے قابل نہیں ہے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، اور اس کام کا اہل نہیں ہے جو اس کے حوالے کیا گیا ہے. جس چیز کو ناقابل توجہ سمجھتا ہے اس میں علم کا احتمال بھی نہیں دیتا ہے، اور اپنی پہنچ کے ماورا کسی اور رائے کا تصور بھی نہیں کرتا ہے. وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه المواريث إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا. اگر کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے کہ اسے اپنی جہالت کا علم ہے. ناحق بہائے ہوئے خون اس کے فیصلوں کے ظلم سے فریادی ہیں، اور غلط تقسیم کی ہوئی میراث چلا رہی ہے. میں خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں ایسے گروہ کی جو زندہ رہتے ہیں تو جہالت کے ساتھ. ويموتون ضلالا ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته. اور مر جاتے ہیں تو ضلالت کے ساتھ. ان کے نزدیک کوئی متاع کتاب خدا سے زیادہ بے قیمت نہیں ہے اگر اس کی واقعی تلاوت کی جائے. ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر. اور کوئی متاع اس کتاب سے زیادہ قیمتی اور فائدہ مند نہیں ہے اگر اس کے مفاہیم میں تحریف کر دی جائے. ان کے لیے معروف سے زیادہ منکر کچھ نہیں ہے، اور منکر سے زیادہ معروف کچھ نہیں ہے.